الذي لا مانع له ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المواردين للأعداء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا وأصحابك يا الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں. سبحان اللہ. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی لامکان کے مقیم ہوئے، سبحان اللہ. سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ و جل مجدہ کے لیے محامد و محاسن تعریفیں ثنائیں، جس نے اپنے دوست محبوب مطلوب مقصود حبیب کے قدم اطہر سے ساری زمین کو مسلح بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں ابراہیم قدم رکھیں صرف اس پتھر کے قرب کو مسلح بنایا جائے، اور جہاں حبیب نے زمین پہ قدم رکھا تو مشرق بھی پاک کر دیا. اس رب کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے حبیب کی اداؤں کو، انداز کو، طریقہ کار کو، افعال کو، اپنے محبوب کے اٹھنے بیٹھنے کے طور و اطوار کو اسلام کا نام دے کر ساری ملت پر اس دین کو لاگو فرما دیا. پچھلے طریقے بھی خدا کے قرب پانے کے ہی تھے. جو حضرات پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بھی اسلام ہی ہے. نام تو ان کا بھی مسلمان تھا، مسلمین تھے وہ، مگر ادائے جانا کو تفوق دینے کے لیے، فوقیت دینے کے لیے، برتری دینے کے لیے، اور سب پر اپنے محبوب کی تحلی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اب پچھلے طریقے منسوخ ہیں، وہی طریقہ
چلے گا جو ادائے مصطفیٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل یہ جڑیاں کھوجاں نہیں لاندے رہے، کھوجاں لاندے رہے یا نہیں لاندے رہے؟ نماز ہنج پڑھی یا ہنج پڑھی کنج پڑھی؟ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ یہ کھوج کیا لگ رہی ہے؟ اگر آپ کے ہوش سلامت ہوں، یہ نماز کی تو نہیں لگا رہے، یہ اس طریقے کی تو لگا رہے ہیں، اس انداز کو کھوج رہے ہیں جو انداز مصطفیٰ ہے کہ نماز بھی صحیح معنوں میں تب قبول ہوگی جب وہ رنگ آ جائے جو رنگ جس کی سمجھ میں آئی ہے یہ بات یاد رکھ کے جاتے ہیں۔ ادائے جانا کا معاملہ ہے سارا میاں، اور کچھ نہیں ہے، گل ساری دل نہ بولو، گل ساری نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جان رہے ہیں یہ رسول نماز ایسے پڑھتے ہیں یا ایسے، اور پھر ٹو لگا رہے ہیں، پانی کیسے پیتے، حضور چلتے کیسے، ادائے جانا کی کھوج لگا رہے ہیں۔ ان پر بھی یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ جس کی ادائے جانا سے میچ کھا جائے وہ رب کی برگاہ میں مقبول ہو۔ خدا کی یاد کی بات نہیں، اور چلے ہو ادائے مصطفیٰ کی بات ہے۔ تو تم 3 فرض پڑھ لو نا فجر کے، اگر یاد ہی کی بات ہو 3 فرض پڑھو فجر کے، تو فاتحہ بھی زیادہ ہے، رکوع ایک زیادہ ہو جائے گا، تو تسبیح بھی زیادہ ہے، ثنا زیادہ، تسبیح زیادہ، تعریف زیادہ، حمد زیادہ، پر نہیں نا اس کو ذکر بھی وہ مقبول ہے جو تتبع محبوب ہے۔ آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، مدینہ شریف کا یہ مرتبہ ہے، مکہ شریف کا یہ مرتبہ ہے۔ صاحب کون جھگڑا کرتا ہے آپ سے؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، اے زاہد مکہ ہی بڑا صحیح، ہم عشق کے بندے ہیں۔ اے صاحب آپ تعریفیں نہیں کرتے تھکتے، آپ بتائیں یہ جانے جانا سے پہلے تعریف سنی تھی؟ یہ جانے جانا سے پہلے بھی مدینہ ہی تھا، یہ جانے جانا سے پہلے بھی منورہ ہی تھا، جانے جانا سے پہلے بھی اس کی خاک میں شفاعت تھی، جانے جانا سے پہلے اس کے کنویں کڑوے میٹھے تھے، جانے جانا سے پہلے اس کی راتوں میں اور اس کے دنوں میں برکات تھی۔ اگر تھی تو بتاؤ، اگر نہ مان جاؤ گا نظاری سرکار دیے، مل کر بولا ایک نعرہ میں لگاتا ہوں جس کا یہ دل مان رہا ہے گل سرکار دیے، صرف وہ بولے، دوسرے کسی کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، اتنے زور سے بولے کہ محلے میں آواز گونجے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہوائیں چلتی ہیں تو میرے محبوب پر درود پڑتی، اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک میرا نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے
اللہ پاک کا اور اللہ پاک کے محبوب کا فرمان. اللہ پاک کا فرمان ہے سارے نبی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ایتھو پسلی وچوں مائی نو پیدا کیتا ہے. اچھا آدم علیہ السلام نیندر تاری کر دی, نیند تاری ہو اٹھے جناب تو مائی کول کھلوتی ہوئی جدا نا حوا, جدا نا کی علیہ السلام, امی ہے ہم سب کی. کون ہے؟ امی جان ہے. وہ ادھروں پیدا ہو گئی, وہ فٹو وڑ آنکھ کھلی تکیا حسن و جمال کی پیکر ایک خاتون حور جمال پری تمثال سامنے جلوہ فرما تو لب کے ہاتھ لگانے اور پکڑنے اور گفتگو کرنے کے لیے کف یا آدم اے جلی آدم اے جلی اللہ جلدی نہ کیجئے, آپ ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, پہلے ہاتھ لگانے سے اس کو مہر تو ادا کر لو. تو حیران ہو گئے جب میری شیر نکلی ہے پشتو پیچھے ہٹا, کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے خادم ہیں پر حکم رب یہ ہے جب تک مار ادا نہ ہوگا آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے. تو کہا بتاؤ مار کیا ہے؟ کہا 20 مرتبہ محمد پر سبحان اللہ. آپ جاتے رکھ رہا سبحان اللہ. سرکار دیے, سرکار دیے, سرکار دیے. آپ سمجھ رہے ہیں ابھی تو آدم پاک زمین میں آئے ہی نہیں ہیں, ابھی تو جنت میں بھی نہیں گئے حضور. قبلہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. یہ میری تقریر عجب سی ہوتی ہے, ذرا معاف فرمانا, عجب سی. اور عجب سی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں عشق کے سوا دوسری نہ کوئی پٹی پڑی نہ پڑھنے ہوئی نہ ابھی تو تخلیق کا مرحلہ ہی شروع نہیں ہوا, نہ ابھی شیش ہے تو نہ ابھی حام ہے تو نہ ابھی فام ہے تو نہ ابھی فام ہے, ابھی تو نسل ہی جاری نہیں ہے. تو تب مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے. تو آپ سوچ نہیں رہے کہ جس پر تخلیق انسانیت کی ابتدا صرف آدم و حوا کے بعد ابھی ہوئی نہیں, تو حضور پر درود و سلام پڑھایا جا رہا ہے. یہ کس کا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کس کا نام پڑھوایا جا رہا ہے؟ یہ کس کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے؟ اور یہ اولاً سبق آدم کو کیا دیا جا رہا ہے کہ میل کرانے والا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی بات ہے. آپ باقی ساری فضیلتیں جانتے ہیں, نماز کی یہ مقام ہے, روزے کا یہ مقام ہے, حج کا یہ مقام ہے. ہم نے کب کہا نہیں؟ کبھی سنا ہے ہم سے کہ ہم نے کہا نماز کی کوئی حیثیت نہیں؟ ہم تو یہی گیت الاپ رہے ہیں, یہی نغمہ گا رہے ہیں کہ صاحبو کچھ ہوش کرو, ان کے پیچھے کون ہے. مدینۃ المنورہ شریف کی رات کے بارے میں فرمایا لیلو تہامتا لا برد ولا حر ولا محافت ولا سار. مدینے کی رات میں نہ گرمی نہ مدینے کی رات میں سردی, سبحان اللہ, نہ مدینے کی رات میں خوف ہے, نہ مدینے کی رات میں کوئی ملال ہے, کیونکہ اس میں حبیب رب ذوالجلال
اللہ تعالیٰ تشریفہم و تکریم. یہ صرف حضور کی بات ہے کہ اس کی رات بھی برکت والی ہوگی, اس کا دن بھی برکت والا ہو گیا. اس کی رات میں گرمی نہیں, اس کی رات میں سردی نہیں. آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, لاہور والے ویسے بہت سمجھدار سیانے ہیں, آپ ایک سیانم کا اظہار فرماؤ اور مجھے بتلاؤ یہ رات کس نے پیدا کی ہے جو لاہور میں؟ بولو اللہ نے, پیار سے بولو. اور یہ جو کراچی میں رات ہے یہ کس نے بنائی؟ اللہ. اور یہ جو امریکہ میں رات ہے یہ کس نے بنائی؟ اللہ. اور باقی جہان والی رات کس نے بنائی؟ اللہ. یہ لیل و تیامت ہے کیا ہے؟ یہ حدیث کی پڑھ رہا ہوں. لیل و تیامت لا حر ولا برد ولا مخافت ولا صاف. مدینے کی رات کی رب گارنٹی دے رہا ہے. راتیں ہر جگہ اسی نے پیدا فرمائی ہے. فرمایا مگر گارنٹی اس رات کی دوں گا جس کو محمد سے نسبت ہے. بات آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے صحیح آ رہی ہے. یہ مدینے کی رات کو کیا ہو گیا؟ مدینے کی رات کو نسبت ہو گئی. فرمایا جو مدینے میں مر جائے, مر سکے تو مر جائے, ہم اس کی شفیع ہوں گے. بھئی مدینے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مدینہ میرا ہے. یہ میرے کا ہی سارا معاملہ ہے. یہ میرے میں ساری کہانی ہے. نوٹاں والے پاسے پالے اگر توجہ کری میری گل غور نال سنی پوری ہے. کسی بندے پیسے والے پاسے نہیں تکنا. گلاں سننا یہ تاں ہی نہیں اثر کر دیاں گلاں, کدی نہیں گلاں اثر کر سکدیاں جی اتنے میں روز ونڈ آمدہ ہوں. اور ہمارا کوئی مرید پیسوں کے اس طرف نہ دیکھے. کوئی جس بندے کے سر پہ ٹوپی یہ پہنی ہوئی ہے نا سلسلے کی, میں چنڈ بھی کٹ مارنی ہے زور میں, پاویں تسی ہو کر پیسے. اب توجہ کرو پیسے کی طرف تو گل دیا غور میں جڑا زور مارنا ایک کچھ رٹی رٹائی تقریر تو میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. بے شک قسم ہے مجھے 30 پاروں کی. بے شک میں رسول اللہ کی عطا سے گفتگو کر رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان آپ یہ اللہ سنو سبحان گے تو اللہ. آپ کے دل میں حضور کا عشق داخل ہو جائے. بے شک پھر سبحان سنو کہ یہ کیا سبب ہے, وجہ کیا ہے. اس کو نسبت مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. اس کو نسبت کس سے؟ مصطفیٰ سے. کپڑے سے نسبت ہو رہی ہے تو صحابہ کول کول کے پی رہے ہیں پانی. نالین شریف کو نسبت ہو گئی ہے تو آپ اماموں پر باندھ باندھ کر چل رہے ہیں. صاحبو یہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے یہ ساری بات سرکار کی ہے. بے شک بے شک. قرآن شریف کی حفاظت کا رب نے ذمہ دیا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ رب کا اپنا کلام ہے تو میں حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. فرمایا محبوبہ اس وچ تیریاں ظلماں دا تذکرہ ہے, اس کی حفاظت میں کروں گا. بظاہر حفاظت کتاب کی ہوگی, باطن حفاظت انداز جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گل ساری سرکار دیے, پھر بولو گل ساری, سرکار دیے, پھر بولو گل ساری. سرکار دیے. کوئی دوسری بات نہیں, کوئی دوسری بات نہیں. بے آپ ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے جب قیامت کے دن آپ کو پتہ لگ جائے گا. جڑی نمازاں تے سانو چوکھا مان ہے, انہاں وچ جو کچھ اساں کیتی بیٹھے ہیں سارے نوں پتہ ہے. اللہ ہمیں نمازی بنائے اور نمازی بھی سچا سچا بنائے. جب اعمال تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ تمہارے میزان کے پلڑے کو حسنات والے کو بھاری کر سکے, پھر ایک ہستی, ایک شخصیت, ایک ذات آ کر تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھے گی اور اپنی جیب سے کچا نکال کے تمہاری زکات کا پلڑا بھاری کرے گی. اس
یہ میں صرف صوفیاء اور مولوی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بالفرض اگر نماز میں کوئی خلل نہ ہو، بالفرض اگر روزے میں کوئی خلل نہ ہو، بالفرض اگر حج میں کوئی خلل نہ ہو، بالفرض اگر دین اسلام کے احکامات کی پیروی میں کوئی خلل نہ ہو اور اس جناب کے بارے میں شک آ جائے، میرے جملے پھر سن سکتے ہو تو سنو، یہ کہاں رونا روم میں جا کر، یہ تو ہمارے مرید بیٹھے ہوئی نے بھی خبر نہیں، ہمارا درد کوئی نہ جان سکا، قرآن کے 30 پاروں کی قسم کوئی نہ جان سکا، اگر تمہارے احکامات اسلام کی پیروی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں اور اس جناب کے بارے میں شک آ جائے تو تمہیں دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا اور تمہارے پاس اعمال تھے ہی نہیں، اس جناب کی محبت کا ذرہ آ جائے تو عزت کا تاج تیرے سر پر لگا۔ سبحان اللہ، سرکار دیے، سرکار دیے۔ آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا معیار ذات مصطفیٰ سے تعلق پر منسوبیت ہے۔ بے شک۔ بتاؤ سیدنا صدیق اکبر ابو الخلیفہ کیوں ہوئے؟ دو جواب مجھے، کیا کثرت صلاۃ سے یا کثرت صیام سے؟ حضور نے فرمایا ما فوق ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام، ابو بکر تم پر کثرت صلاۃ و صیام کی وجہ سے سبقت نہیں لے گیا، ولیکن بشیء وقر فی قلب ابی بکر، وہ ایک بات ہے صدیق کے دل میں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ تَقْوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے سوڑیاں سنو رب نال بھی محبت تیری محبت نہیں وجہ تو حضور پر نور کی محبت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، حضور علیہ السلام سے وابستگی، حضور کے ساتھ تعلق تامہ کا ہونا، یہ تمہاری بلندی کی دلیل ہے۔ تم امتوں میں افضل امت ہو۔ فرمایا معلوم جی الغمہ کا، معراج کی رات کو فرمایا الغمہ کا، تجھے اس بات کا غم ہے ان جعلتک آخر النبیین، حبیب تو غمگین ہے اس بات میں کہ تجھے آخر میں ہم نے بھیجا۔ قال رسول اللہ لا یا رب، کہنا میرے رب، فرمایا تیری امت کو اس بات کا غم ہے کہ آخر میں بھیجا گیا، اور تیرے من میں تیری امت کا غم ہے کہ وہ آخری ہے۔ کہا لا یا رب، نہیں یا رب۔ فرمایا تو پھر سن محبوب، اپنے رب سے پوچھ کہ تیرے رب نے تیری امت کو آخری کیوں بنایا۔ فرمایا محبوب یہ پوچھ اپنے رب سے، یہ رات معراج کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے عرض کی میرے رب مجھے بتا انہیں آخر میں کیوں بھیجا اور مجھے آخر میں۔ کہا محبوبہ تجھے آخر میں نہ بھیجتا تو تیری امت آخری کیسے ہوتی؟ اور رہ گئی بات کہ انہیں آخری کیوں کیا؟ فرمایا ساری امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کروں گا، لیکن تیری امت کی رسوائی تیرے رب کے سوا۔ لیکن بات ابھی آگے ختم نہیں ہوئی، آگے چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تو کیا میری امت رسوا ہوگی؟ فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، تیری امت کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں دوں گا، جیسے تو چاہے گا ویسے ہوگا۔
سرکار یہ گل ساری سرکار دی ہے، یہ عزت کس کے سبب ہے؟ سرکار یہ عظمت کس کے سبب ہے؟ سرکار یہ عیب پوشی کس کے سبب ہے؟ یہ رب کی شان ستاری کا اس امت پر ایسا اظہار کس کے سبب ہے؟ ہماری حالت کوئی نہیں. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم کیا ہیں؟ یہ انہی کی وجہ ہے. اور وہ اس امت سے جو محبت کر گئے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. فرمایا من العبادت النظر الى الکعبہ، جو بندہ کعبے کی طرف دیکھے عبادت ہے. فرمایا والنظر الى المصحف، خالی قرآن نو تقدیر وہ عبادت پڑھنا اور گل ہے. خالی قرآن نو تقدیر وہ عبادت ہے. پھر فرمایا والنظر الى وجہ العالم، اور میری امت کے عالم کے چہرے کو دیکھتے رہو عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کے سبب ہے؟ سرکار. وہ عالم کون؟ وہ عالم وہ ہے جس کو حضور کی اداؤں کی خبر ہو. سبحان وہ علم ہے. اور کیا؟ سبحان اللہ. تم کہو نماز کے مسئلے کا جاننا کا نام علم ہے، روزہ جاننے کا نام علم ہے. تمہیں کہوں گا یہ کیا ہے؟ 100 کا ذرا سرد سرے دے گنڈ. یہ ساری برکتیں حضور کے سبب ہیں، اور حضور کو اس امت سے پیار. الامان والحفیظ. توبہ 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 توبہ. ہک ہک گل کر دسنی، جتے پہن تو پہلے جھاڑ لو. سبحان اللہ. جتے پان تو پہلے کیا کرو؟ راتی سون لگو تو چراغ گل کر دے. سبحان اللہ. بسترا چاڑ کے لیٹو، پانی پیو. سبحان اللہ. میں ولا تشربو فشربو مسا ولا تشربو عبا. لاؤ نا نقطے پر فیصلین ہے. تو اڈے تو بھی میرے اس میرے دل بڑا سڑتا ہے جب تمہیں کول شول بیان کرتا فلانے البیرونی کا کول تو فلانے الو دے پٹھے دا کول. تمہیں حیران ہو جاتا ہوں. حضور کے عاشق کو حضور کی بات کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرنی. بے شک یہ سارے وہاں نہیں پہنچ سکتے قبلہ جہاں پر میرے آقا کی سوچ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دسو پہنچ سکتی ہے؟ ان کو کیا خبر؟ 1400 سال گزر گئے ہیں. یہ حدیث شریف میں سنانے لگا ہوں، ذرا غور کر لینا. اور جتنے بندے ہیں جگر دی مرض ہے کان کھول کے سن لو. یہ ختم نہ ہو جاوے میری توڑ بڑھ دے. بعد میں میری آدھے کلپ نکال کے لوگ لگا دیتے ہیں یوٹیوبوں پہ اور فیس بکوں پہ، بھئی جمال الدین کا یہ دعویٰ ہے. دعویٰ میرا نہیں ہے، کان کھول کے سن لو. کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا، مگر ہم اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ بات وہی ہوگی جو مصطفیٰ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے جگر کے کینسروں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کسی کو کینسر ہو یا اللہ پاک بچائے، جس کو جگر کی تکلیف ہے وہ سنے. حضور نے فرمایا وَلَا تَشْرَبُوا فَشْرَبُوا مَسَّا. اور لاؤ اپنے بیرونی کی لاؤ فشربوا مسا. اور یہ آپ سے محبت صرف اس لیے میں کرتا ہوں کہ آپ میرے کھاتے میں جڑ گئے، اور میرے کھاتے میں جڑا ہوا ہر شخص اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، وگرنہ ہماری بیت فسق ہے. کوئی مرید نہیں ہے ہمارا. اندھا ہو کہ حضور کے سوا کچھ نہ نظر آئے، بہرا ہو کہ ذکر مصطفیٰ کے سوا کچھ نہ نظر آئے، گونگا ہو کہ بولے تو صرف مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. نہیں چاہیے ہمیں کوئی شے، نہ کوئی تحقیق چاہیے. ہم اس کے منہ پر مارتے ہیں وہ تحقیق جو کرنے والا کر کے عظمت مصطفیٰ کو گرائے. ارے ہمارا تو مشربی تجھے دیکھنا، تجھے سننا، تیری ماننا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ نے لوگوں کو بدلا نہیں دی کہیں انشاءاللہ. فشربوا مسا. ایسے پانی ہے جی اور میں نے بھرا. فشربوا مسا. فرمایا
فرمایا پانی ٹھہر ٹھہر کر پیو، سبحان اللہ، 3 سانسوں میں پیو اور اونچا بولو نا، پانی ٹھہر ٹھہر، ولا تشربوا عبا، عین سے ہے، عین اور بے پر شد، عبا، اور گھٹ گھٹ کر کے نہ پیو، لٹ لٹ کر کے نہ پیو، فرمایا فَإِنَّ الْعَبَّ يُورِثُ الْكِبَارَ، اگر گھٹ گھٹ کر کے پیو گے تو جگر تباہ ہو جائے گا، اللہ اکبر، جگر کی مرضیں لگ جائیں گی۔ حضور نبی ہیں، ڈاکٹر کا علم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے سے بیٹھنے والے بھی صحابی ہیں، وہابی نہیں، جہاں اٹھ کے کھڑو گے تمہارا کام ہے آیتاں بیان کرنی ہے تو نمازاں سکھاڑیاں، جگر کا مسئلہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس نگاہ سے چھپا۔ کون ہے ایسی محبت کرنے والا جن کو ہمارے پیروں کی فکر ہے، ہمارے جگروں کی فکر ہے، ہمارے دماغوں کی فکر ہے؟ فرمایا یہ جو نزلہ آئے تھے ایک دم اس کو نہ روکو، یہ نزلہ جب آئے تو اس کو ایک دم نہ روکو، کہ اگر تم نے نزلے کو روکا تو تمہارا دماغ منٹل ہو جائے گا، پاگل ہو جاؤ گے۔ بخار آئے تو بخار کو برا بلا نہ بولو کہ تمہارا پورا بدن رب گناہوں سے پاک کر دے گا۔ کون ہے ایسا؟ کون ہے کوئی ایسا؟ بولو نہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، اب یہ فضیلت بیان کرو، یہ فضیلت نہیں جی، اے کرو اے کرو، اپنی چمکاؤ یہ حدیثاں پڑھ کے تو کدے 2 منٹ واسطے خیال بھی فرما لو۔ بچیا جہاں گلاں کر کے توں چمک گئے، یہ گل تیری نہیں، یہ گل تیری نہیں، گل ساری سرکار کی ہے۔ پھر بولو گل ساری سرکار کی ہے۔ یہ بات حضور کی ذات کی وجہ سے اس امت کو تفوق نصیب ہے، اور ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے بس کہ حضور کی بات کرے، اس لیے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ خدا کا معاملہ ہے۔ خدا کو بھی وہی اچھا لگتا ہے، خدا کو بھی وہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا بولو بھائی، دسو بھائی، حضرت ابوبکر صدیق نبی ہیں؟ نہیں۔ اچھا بولو۔ مولا علی؟ نہیں۔ حضرت عمر فاروق؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی؟ نہیں۔ انہاں دیاں کم چاہتاں کیوں اتریاں؟ صدیق اکبر پاک کے حق میں آیتیں اتری ہیں نہیں اتری؟ منہ سے بولو۔ نہیں یہ پتہ تو میں 10 دن میں اتریاں، ہوں بولو۔ حضرت عمر فاروق دی خیال میں مطابق وہی نازل ہوئی، تو مولا علی دی شان وچ 300 تو زیادہ ایسا اتریاں۔ چند مکھنا یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، ان کے حق میں کیوں سدرۃ المنتہا سے وہ جو طائر سدرہ ہے جسے جبریل امین کہتے ہیں، اللہ سے ان کی شان میں آیتیں لے کر کیوں آیا؟ او بیٹیا، نظر تو رب کی مصطفیٰ پر ہے، اور جس پر مصطفیٰ کی پڑتی ہے وہ بھی معمول خدا سرکار۔ پھر بولو گل ساری سرکار کی ہے، گل ساری سرکار کی ہے۔ دوسری کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بات لے لو، اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام آتا ہے لوگوں کو دل جو عاشق ہیں، عاشق جو کون ہے؟ عاشق، ان کے دل خوشی سے ایسے گلاب بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کئیوں کے دل مر جاتے ہیں، جنہوں کے دل مرتے ہیں اصل میں اعلیٰ حضرت انہوں نے دشمنی نہیں، کہانی ہوتی ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی، وہ اس نے جناب چومنا سکھا دیا، وہ اس نے درود شریف سکھا دیا، اس کا مطلب ہے تمہاری مخالفت بریلوی کے اس امام سے نہیں ہے، تمہاری اصل میں بیماری چومنے سے۔ اس نے چومنا سکھایا، اس نے درود شریف پڑھنا سکھایا، اس نے جناب یہ کر دیا، اس احمد رضی نے یہ کر دیا۔ بچیوں کہانی اتو چل دی تھی، اتو چل دی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، اور مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ نہ تو آپ مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ مجھے تو اس لیے اچھے لگتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا
सुनते हैं कि माशर में हमें तो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उन्होंने फरमाया सबसे औला हो औला अपने मौला का प्यारा ये हमें इसलिए अच्छे लगते हैं। हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो फरमाते हैं ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला बेशक बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूल बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो फरमाते हैं वो जहन्नुम में गया जो इनसे मुस्तकीम हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। कहाँ खलीलुल्लाह कहाँ खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया आला आज़म में है खलीलुल्लाह को भी खुद उठकर बुखारी शरीफ की हदीस है हजूर ने खुद उठकर फरमाया कान खोल कर सुनो माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को कल देखना कि इनसे तवक्को नजर किया है ये तर्जुमा है हदीस का। हजूर ने फरमाया सुनो किसी को मेरी जात के सिवा चारा नहीं हुआ यहाँ तक कि मेरे जग इब्राहिम भी आकर मुझसे कहेंगे कि एक निगाह फरमा और ये हम सारे अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह देखेंगे लाजमी देखेंगे। खाली आप भी नहीं देखोगे ये तो भाभी भी देखेंगे सारी दुनिया देखेगी शिया भी देखेगा अहले हदीस भी देखेंगे सारे ईसाई हिंदू सिख सारे देखेंगे। जब जद्दुल अंबिया कहेंगे मुझ पर नजर करो तो फिर तुम कहोगे हाँ ये जड़ा मलंग सावे जे पटके वाला तो चिट्टे कपड़े पा के आन के साड़ी मसीदी जान के कहंदा सी ना गल सारी कहंदा ठीक सी हुण पता लगा है गल सारी सरकार दिए सरकार दिए सरकार दिए सरकार दिए। तो आला बरेलवी में क्यों अच्छे लगते इस बिना पर अच्छे लगते औलिया से हम क्यों मिलते हैं सिर्फ ये मकसद है। तवीज़ धागा वो एक दूसरी चीज़ है वो बीच में चलता रहता है तवीज़ धागा एक और चीज़ है मकसूद ना कोई तवीज़ है तो ना कोई धागा मकसूद सिर्फ और सिर्फ हजूर की जात है। क्या है हजूर की जात ऊंचा बोलो और ये चक्कर चुक्कर भी बहुत आजकल तो खैर में रगड़ा किसी को नहीं लगाता मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा चक्कर चुक्कर भी बहुत भाई तुम आ जा तो मेरे नाल मिल जा तो तेरिया सारियां टेंशन दूर हो जसन मुसीबत दूर हो जसन कोई तकलीफ नहीं रहेगी कोई परेशानी नहीं रहे ऐसा कुछ भी नहीं। एक कान खोल के सुन लो जब तुम चलोगे हजूर के रास्ते पर तकलीफें भी आएंगी मुसीबतें भी आएंगी परेशानियां भी आएंगी मर्द बनो और कदम आगे रखो आती रहेगी तुमसे टकरा कर पाश पाश होती रहेगी। इस चक्कर में ना पड़ो ये हो जाएगा वो हो जाएगा तू साढ़े पास एक बार चक्कर मार साढ़े अस्ताने थे आ सारे तेरिया मुसीबत दूर हो जाए मुसीबत जितनी सहाबा से आई इतनी किसी ने भी नहीं आई 8-8 दिहाड़ी तक खाना ना खाना 8-8 दिन तक खाना ना खाना मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों फिर बात दूर निकलती चली जा रही है फिर मैं क्लोज करता हूँ हमें जिससे मोहब्बत है हजूर की वजह से और इस बिना पर है कि अल्लाह को भी जिससे मोहब्बत है हजूर की पता करो जिस औरत का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नाल होया अल्लाह पाक ने फरमाया ये नमाज एक पढ़े मैं अजर दोवां दा दे क्या है भाई सारी दुनिया दी औरतां एक पासे ते बीबी आयशा एक पासे हुई यार एक ही है यार मैंने दसो सोच के दसो लोहरा ले भाई सारी दुनिया की औरतें मुसलमान नहीं है मुसलमान है वो अल्लाह को ये जो कलमा पढ़ने वाली औरतें हैं ये अल्लाह को मानती नहीं है मानती है ऊंचा बोलो और ये नमाज पढ़े तो इनको उसी नमाज का सवाब मिलेगा माई अम्मा आयशा सिद्दीका एक नमाज पढ़े तो जड़ी नहीं पढ़ी उसका भी सवाब सुभान अल्लाह माई होना एक आज पीता है तो दोवां दा सवाब वो या अल्लाह ये क्या तूने हिसाब किताब सिस्टम रख दिया है ये क्या है इधर डबल डबल हो रहा है आवाज आती है होश कर गल माई दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या निसा नबी लस्तुन्ना अहदिन मिनन निसा ए नबी की बीवियों तुम्हारा मर्तबा वराउल वरा है तुम्हें खबर है तुम कौन हो। जब तक सिद्दीक़ अकबर की तुम सिर्फ बेटी थी तो तुम्हारे अमल का उतना ही अजर था जितना तुम करती थी लेकिन जब तुमने निकाह तुम्हारा मेरे महबूब से हुआ तो अब अमल एक होगा बदल दो गल सारी अगर हम उसको अच्छा समझते हैं जो हजूर को अच्छा समझे ये तो सुन्नत खुदा ये क्या है सुन्नत कि जो महबूब का है
اس کا کھاتا بھی ڈبل ہے، اس کا کھاتا بھی ڈبل ہے، اچھا بولو ڈبل ہے، ہاں اس کا حساب کتاب اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی جدوں کوئی تقسیم کرن نا چیز تو سید کوئی آوے کہ ڈبل دیں دے سر ایک بندے نے پوچھا کہ جو انہوں نے ڈبل دیں دے وہ فرمایا بھئی یہ سید ہیں ان کا کھاتا ڈبل ہے۔ کسی بندے پوچھا حضور اسی بھی تھوڑے غلام ہاں، انہوں نے کہا تسی میرے غلام ہو اے رسول اللہ دی آل میں اللہ کے ہاں بھی یہی طریقہ کار جاری ہے، اللہ کے ہاں بھی یہی سنت ہے، اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت ورال ورا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی ہمیں اسی لیے اچھے لگتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کی بات کرتے ہیں، دوسری کوئی بات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں آپ کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک دو بندے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، دو بندے بڑے مشہور ہیں، اور لوگوں نے بھی اب لکھی ہوگی مجھے نہیں پتا۔ دو بندے قدیمی جو اشارے ہیں بخاری کے، ایک ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حدیث شرح کا کہنا ہے نہیں کرو نام لاؤ نا، صحیح نہ لاؤ، کوئی اور بندہ نام بدلا دے، یہ کوئی ٹیسٹ میسٹ نہیں ہے۔ فتح الباری کیا نام ہے؟ اچھا انہاں کی کتاب بخاری شریف لکھی کی تھی علامہ ابن حجر، ایک اور بندہ ہے جناب جنہیں نے لکھی ہے بخاری شریف کی شرح، انہوں کا نام کیا ہے؟ علامہ بدر الدین محمود عینی، علامہ بدر الدین محمود عینی، ایک گل غور نہ سننی سن، علامہ بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی شرح لکھی کس کی؟ بخاری شریف۔ اچھا اب آپ نے غور سے سننا کہ جب دونوں نے شروعات لکھی تو ان حدیث شریف میں ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کے پیشاب مبارک کی بات آئی، سمجھ آئی؟ اب وہ بات یہ چلی، ایک حدیث شریف ہے کہ ایک ساتھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک پی گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک حدیث ہے۔ تو یہ دونوں جو شارحین تھے، اب جب وہ یہاں پر باتیں شروع ہوئی نا حضور کے فضلات شریفہ کی ہیں جی، اتھے جناب بات شروع ہوئی، علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھا کہ بات لکھی، انہوں نے محدثانہ بات لکھی، سمجھ جاؤ گا محدثانہ بس بات لکھی، عالمانہ فاضلانہ بات لکھی، سمجھ گئے العاقل تکفیہ الاشارہ، بندوں کو اشارہ کافی ہے۔ انہوں نے بحث لکھی جناب، اور یہ فضلات یوں ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے ایک جملہ لکھا، کان کھول کر سنو، بلے و شیرہ بلے، سبحان اللہ، آج اللہ پاک سنو ہے اس کتاب آمین، تاں میں کیا ہے ساڑھے میرے سگینے ایک بیرے ہو جاؤ، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا جو مرضی کرے، سائیں بول بس، سبحان اللہ، وگرنہ تو ہماری طرف ہی نہ آ۔ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ اور ہمارے بیت ہو جاؤ، ہمیں پیر مانو، کہا ہے کبھی کسی کو؟ ہم تو تنگ ہیں تو بندے پیچھے ہٹے، لیکن جڑے چار بندے ہمارے پاس آئیں یہ کان کھول کے سن لیں، بات کریں تو سرکار کی کریں بات، ہمیں دوسرا کچھ بندہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کان کھول کے سنیں آپ، انہوں نے لکھا بات کرتے کرتے فضلات شریفہ کی بات کرتے کرتے فرمانے لگے یہ جو کچھ ابھی تک میں نے لکھا ہے یہ ابحاث ہیں، اور رہ گئی بات یہ کہ امت میں جو بندہ حضور علیہ السلام کے پیشاب مبارک کو پاک جانتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں، جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شارح بخاری کی بات ہے، علامہ بدر الدین عینی کی۔ اب یہ بات غور سے سننی ہے آپ نے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ امت میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے فضلات شریفہ پیشاب اقدس و اطہر و اعلیٰ و انور و ازکا طیب ہیں، پاک ہیں،
میں اس کی بات سنتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اور جو اس کے سوا کہے، توجہ 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 توجہ، جو اس کے سوا کہے، میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا ہی نہیں، میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ توجہ رکھنا۔ اچھا اے گل ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی پڑھ لیں، کس پڑھ لیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ گل پڑھ لیں تو فرماتی ہیں میری نگاہ میں پہلے وقت زیادہ تھی ابن حجر اسقلانی کی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، سبحان اللہ، میری نگاہ میں پہلے قدر تھی، پہلے کس کی؟ ابن حجر اسقلانی کی، کہ یہ عالم بہت بڑا ہے، دڑھنے کا عالم ہے، لیکن جب میں نے بدر الدین عینی کا یہ جملہ پڑھا کہ میرے کان بہرے ہیں جو حضور کے پیشاب مبارک کے بارے میں پاکی کا عقیدہ نہ رکھے، تو فرمایا اسی لمحے میرے دل میں بدر الدین عینی پڑھ کے آئے اسقلانی کا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی خدمتوں میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا اعلیٰ بریلوی نے کہ اس بات کی بنا پر ہمیں بدر الدین عینی اچھا لگا، اس بات کی بنا، اس بات کی بنیاد پر کہ انہوں نے حضور کے پیشاب پاک پر بحث لکھنے کے بعد حضور کے پیشاب اقدس کو پاک کہا ہے، تو میری نظر میں بڑھ گیا۔ احمد رضا اصل میں کہنا چاہتے ہیں پوری امت سے، گل ابن حجر دی یا ابن عینی دی نہیں، گل ساری سرکار دی، جڑا سرکار دا ہے او دی عظمت نو سلام، تو جڑا سرکار دا نہیں او ساڈا بھی نہیں، او خدا دا بھی نہیں، پھر بولو خدا دا بھی نہیں، واللہ اللہ دی قسم چاہ کے میں حضور دے اپنے خاندان وچوں جڑا حضور دا مخالف ہویا رب نے دھتکار دیتا، بے شک، تو دور سے یمن میں سے ایک ملنگ اٹھا جس کو اب ایسے کرنی کہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرے آقا میرے دل و دماغ پر تیری عزت و حرمت نے قبضہ جما لیا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ ہم نے اپنی نعمت اس کے سینے کے اندر انڈے تو مت ماری گی، ایڈی مت ماری گی، ایڈی مت ماری گی۔ حضور نے فرمایا جہنم پر 19 فرشتے ہیں، کتنے فرشتے؟ 19۔ پتہ ہے کہ کہنا سی ابو جہل، یہ بھی کول ذہن چ رکھیا کرو۔ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ 10 تو میں قابو کر لے سا تو 9 تو سنبھال لینا، اے کہندا سی اپنے سنگیاں نو 10 میں قابو کر لے سا تو 9 تسی سے۔ تو ایڈا ایک اور یار سی، وہ پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا 10 تو میں ہاتھ پر اٹھا لوں نا، 9 میں ہاتھ پہ اٹھا لوں گا فرشتے، تے 8 جڑے نے وہ میں کنڈ تے چک لے سا۔ کتنے ہو گئے؟ تو باقیوں کو کافروں کو کہتا تھا 2 نال تسی مک لینا۔ یہ کہتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا محبوب جی یہ تیرے نہیں ہیں اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور جو تیرے ہیں محبوب جی انہوں نے اگر تجھے نہیں بھی دیکھا تو پھر بھی وہ بہکی بہکی باتیں گل ساری سرکار دی، وہ ہمیشہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے جو حضور کے رستے سے ہٹتا ہے، اور وہ ہمیشہ مہکی مہکی باتیں کرتا ہے جو حضور کے رستے پر چلتا ہے۔ آپ سارے مل کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ حضور سے